بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو ایک یہودی چرواہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس چرواہے نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور پھر اس چرواہے نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اس لیے کہ کہاں میں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام یعنی کالا انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر وہ چرواہا مسلمان ہو گیا۔ پھر اس چرواہے نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھو اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہوتا ہے یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریوں کو چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا،
اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کے مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں یہودیوں کی لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لشکر جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہ کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔